آج کا ہمارا عنوان ہے روزہ۔ روزہ کن باتوں سے فاسد ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں دوائی گرگرا کرنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں اگر کسی ضرورت مند کو دوائی گرگرا کرنا پڑے، مثلاً حلق یا گلے میں سخت تکلیف ہے اور ڈاکٹر نے اس کو دوا دی اس سے گرگرا کیا جائے، تو کیا روزے کی حالت میں اس کا استعمال جائز ہے اور کیسے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت شدید میں اس کا استعمال کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، مگر سخت احتیاط کرنا ہوگا کہ کہیں حلق کے نیچے یہ دوائی نہ چلی جائے۔ اگر حلق کے نیچے چلی گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا۔ روزے کی حالت میں گرمی کو دفع کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، پانی میں ترک کیا ہوا کپڑا لپیٹنا کیا حکم رکھتا ہے؟ اس سے روزہ دار کے لیے 9 چیزیں مکروہ نہیں ہیں اور ان میں ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے اور تر کپڑے سے اپنے آپ کو لپیٹنے کا ذکر کر کے بتایا کہ یہی مفاد قول ہے۔ نیز عالمگیری میں یہ ہے کہ یہی قول ظاہر اور روایت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر درمیان سفر میں مقام عرج پر روزے کی حالت میں پیاس یا سخت گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈالا تھا، اور اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نیز حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں کپڑا اتار کر کے لپیٹ دیا کرتے تھے۔ روزے کی حالت میں سرخی یا لپسٹک لگانا۔ عورتیں اگر روزے کی حالت میں اپنے لبوں پر سرخی یعنی لپسٹک لگائیں تو اس کا روزے پر کیا اثر ہوگا اور فاسد یا مکروہ ہوگا یا نہیں؟ یہ کہ لبوں پر سرخی لگانے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس کا کوئی جز حلق میں نہ جائے۔ اگر حلق میں جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر حلق میں نہ جائے لیکن اس کا اثر منہ کے اندر جانے کا خوف ہو تو مکروہ ہوگا۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدیعہ بھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ سرخی لگانا جائز ہے لیکن منہ کے اندر جانے کا احتمال ہو تو مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں چہرے پر کریم یا پاؤڈر کا استعمال کرنا۔ کریم مختلف قسم کے استعمال کیے جاتے ہیں، بعض ضروریات کے لیے جیسے ہونٹوں اور پیروں کی سردی وغیرہ سے پھٹ جانے پر لگاتے ہیں، اور بعض محض آرائش کے لیے جیسے عموماً عورتیں ہونٹوں پر اور چہرے پر استعمال کرتی ہیں۔ روزے کی حالت میں ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں اور روزے پر ان کا کیا اثر ہوگا؟ یہ کہ ان کا استعمال روزے میں جائز ہے اور اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ جو کریم ہونٹوں پر لگائی جاتی ہے اگر وہ منہ کے اندر جانے کا خوف ہو تو اس میں کراہت ہے۔ آنکھ، کان یا ناک میں قطرات یعنی ڈراپ کو ڈالنے کا حکم۔ آنکھ، کان یا ناک کے قطرات کا استعمال روزے کی حالت میں کیا رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ہر ایک کا حکم الگ ہے۔ آنکھ میں ڈالے جانے کا حکم الگ ہے۔ آنکھ میں ڈالے جانے والے قطرات کا روزے میں استعمال جائز ہے اور اس کا روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ روزے کو فاسد کرنے والی چیز وہ ہے جو جوف میں بیرا منفذ اصلی پہنچے، اور آنکھ اور جوف میں کوئی منفذات اصلی نہیں ہے، لہذا آنکھ میں دوا اور ڈراپس کا استعمال جائز ہے، اور کان کے قطرات کا حکم یہ ہے کہ اس سے فقہاء کے قول کے مطابق روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ کان اور جوف کے درمیان منفذ ہے اور اس سے یہ قطرات اندر پہنچتے ہیں اور یہ منفذ بدن میں بھی ہیں، لہذا معنی کے لحاظ سے افطار پایا گیا۔ ناک کے قطرات کا بھی حکم یہی ہے، کیونکہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ناک ایک منفذ ہے جس سے جوف معدے میں یہ قطرات پہنچتے ہیں، اور یہ بات حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کا حکم دیا اور روزے کی حالت کو اس سے مستثنیٰ کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ میں اگر ناک میں پانی چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے روزہ میں مبالغہ کو منع کیا ہے، لہذا ناک میں قطرات ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔
تباہ کا روزے کی حالت میں سالن وغیرہ چکھنا۔ ہوٹلوں اور فیکٹریوں وغیرہ میں جو لوگ پکانے کا کام کرتے ہیں ان کو روزانہ ان کی ضرورت پڑتی ہے کہ کھانا اور سالن وغیرہ کو چکھ کر دیکھا جائے۔ فقہائے کرام نے اس عورت کو جس کا شوہر بد مزاج ہو اور اس میں غلام ہو، جس کا آقا ظالم ہو، اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ روزے میں سالن چکھ کر دیکھ لے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہوٹلوں وغیرہ کے طباخ باورچی کو کیا حالت روزہ میں چکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ حکم کا خیال یہ ہے کہ اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ فقہائے کرام نے بلا عذر کسی چیز کے روزے میں چکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے، اور یہاں عذر موجود ہے، جیسے عورات اور غلام کے مسئلے میں عذر موجود ہے۔ طباخ کا گزران اس کے پیشے پر ہوتا ہے اور اس پیشے کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ چکھ کر مزہ معلوم کرے، ورنہ اس کے پیشے پر اثر اور ملازمت میں خلل آ سکتا ہے۔ یہ عذر ایک اعتبار سے غلام اور عورت کے عذر سے بھی شدید ہے، لہٰذا احقر کی رائے یہ ہے کہ طباخ کو حالت روزہ میں اپنے کام کے موقع پر چکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، واللہ عالم۔ جہاں لکھنے کے بعد دیکھا تو اس میں خنفا کے منسلک کا ذکر کرتے ہوئے طباخ کو بھی چکھنے کی اجازت بتائی ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں لینس لگانا کیسا؟ ایک اہم سوال یہ ہے کہ میں نے آنکھ میں لینس لگایا ہے اور اس کو سوتے ہوئے نکال دیا، اور لینس کو ایک خاص لیکوڈ سیال مادے میں رکھنا پڑتا ہے، پھر اسی پانی سے اٹھا کر آنکھ میں لگانا پڑتا ہے۔ اب رمضان قریب ہے تو سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں لینس آنکھ میں لگانا درست ہے یا نہیں؟ آنکھ میں لینس روزے کی حالت میں داخل کرنا جائز و درست ہے، اور جو سیال مادہ اس میں لگا ہوتا ہے اس کے آنکھ میں جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنا جائز ہے۔ اس طرح سرما لگانا جائز ہے، لہٰذا یہ پانی اگر آنکھ میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ روزے میں پرفیوم اور دیگر خوشبوؤں کا استعمال۔ روزے میں پرفیوم یا دیگر خوشبوؤں کا استعمال روزے کو فاسد نہیں کرتا اور نہ ہی یہ مکروہ ہے، چنانچہ علامہ شامی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے مشک یا گلاب وغیرہ ایسی چیزیں خوشبو سونگھنا مکروہ نہیں، اور جو جوہر متسلسل نہ ہو جیسے دھواں۔ البتہ یہ پرفیوم کا استعمال بے جائے خود اچھی چیز نہیں، کیونکہ جیسا کہ مشہور ہے اس میں الکوہل ملایا جاتا ہے جو نجس ہے، جوہر شراب ہے، اس لیے اس سے ہمیشہ احتیاط کرنا چاہیے۔